آداب۔ آج کے اس تجزیے میں ہم زندگی کے اس آخری اور سب سے اہم سفر پر بات کرنے والے ہیں جو دراصل انسان کے دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ہم باریکی سے سمجھیں گے کہ تدفین کے فوراً بعد ایک روح کن مراحل سے گزرتی ہے اور اس کی آگاہی کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ سوچئے ذرا، جب بے جان جسم کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو روح اس سب سے پوری طرح باخبر ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے کہ کون اسے چھوڑ کر واپس جا رہا ہے اور کون رکتا ہے۔ یہ اس ابدی سچائی کا بالکل پہلا منظر ہوتا ہے جہاں سے دنیاوی رشتے پیچھے چھوٹنے لگتے ہیں۔ اگر اس سفر کے مراحل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایک واضح ترتیب سامنے آتی ہے: تدفین، قبر کی پہلی رات، شروع کے 10 دن اور پھر برزخ کا باقاعدہ آغاز۔ تو چلیے ان پر ایک ایک کر کے روشنی ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات آتی ہے قبر کی پہلی رات کی، جو دراصل حقیقت اور تنہائی کا بالکل پہلا تجربہ ہوتی ہے۔ یہاں سورس مٹیریل ایک بڑا ہی زبردست موازنہ پیش کرتا ہے۔ ہماری ساری زندگی کی دوڑ دھوپ، عہدے، دولت اور وہ دنیاوی رشتے جن پر بڑا ناز ہوتا ہے، وہ سب مٹی کے باہر ہی چھوٹ جاتے ہیں اور بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ کیا جاتا ہے؟ صرف ہمارے ذاتی اعمال، ہمارا اندر کا سچا ایمان اور وہ نیکیاں جو خاموشی سے کی تھیں۔ اب یہی اصل حقیقت بن کر روح کے ساتھ رہ جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہلی رات میں انسان کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھومنے لگتی ہے۔ غرور کا ہر چھوٹا بڑا لمحہ، کسی کا مارا ہوا حق اور وہ تمام بے جا ترجیحات بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اور بغیر توبہ کے گزری ہوئی غلطیوں کا اور ضائع کی گئی راتوں کا جو شدید احساس ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی رات کے اس ابتدائی جھٹکے کے بعد شروع ہوتا ہے سچائی کا وہ امتحان جہاں ہماری زبان نہیں بلکہ اعمال بولتے ہیں۔ کیونکہ اس عالم میں دنیا کی کوئی منطق، کوئی بھی بہانہ بالکل کام نہیں آتا۔ وہاں صرف وہی آواز مانے رکھتی ہے جو سچے اور دلی ایمان کی ہو۔ جو چھوٹے چھوٹے اعمال خالص نیت سے کیے ہوتے ہیں وہ وہاں اچانک اجالا اور پرسکون ساتھی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف برے اعمال ایسے سائے اور بوجھ بن جاتے ہیں جن سے جان چھڑانا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 10 دن کا وہ عبوری مرحلہ جہاں دنیا کی ہر ڈور، ہر تعلق پوری طرح ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس مرحلے کا ذکر ایک عجیب سی خاموش اذیت کے طور پر کیا گیا ہے۔ وقت کی اہمیت بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ روح دیکھتی ہے کہ اس کے اپنے گھر والے اس کے بغیر ہی معمول کی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس آخری سلسلے کے ٹوٹنے کا اور دنیاوی وجود کے عارضی ہونے کا جو گہرا احساس ہے وہ یہاں اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اب اس فرق کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ سامنے آتی ہے کہ سب سے بھاری بوجھ کوئی بہت بڑا گناہ ہی نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی غفلت، غرور اور دوسروں کے حقوق دبانا ثابت ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب خفیہ عبادات اور خاموشی سے کسی کی مدد کر دینا وہاں سب سے بڑی روشنی اور سہارا بن جاتے ہیں۔ یہ کتنی گہری بات ہے۔ اور ان پہلے 10 دنوں کے بعد روح قدم رکھتی ہے ایک گہرے مرحلے یعنی عالم برزخ میں، جو کہ ایک درمیانی انتظاری دور ہے۔ اگر آسان الفاظ میں کہیں تو برزخ دراصل ایک ویٹنگ روم کی طرح ہے۔ یہاں روح نہ تو بالکل بے خبر ہوتی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر آزاد، بلکہ یہاں وہ وہی فصل کاٹنا شروع کر دیتی ہے جو اس نے زندگی میں بوئی تھی۔ اب یہاں کسی بھی نئے عمل کا اضافہ یا کمی بالکل ممکن نہیں رہتی۔ تقریباً 40 دن گزرنے تک روح مکمل طور پر یہ حقیقت تسلیم کر لیتی ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں اور دنیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اور اب جو بھی سکون یا تھکن ہے اس کا سیدھا تعلق انہی اعمال سے ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے کیے گئے تھے۔ یہاں ایک نہایت عام سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پیچھے رہ جانے والوں کی دعائیں اور صدقہ باقی کوئی فائدہ دیتے ہیں؟ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اگر تو روح کی اپنی بنیاد نیک تھی تو یہ دعائیں دراصل اس کے لیے رحمت کے مزید دروازے کھول دیتی ہیں، لیکن اگر ساری زندگی ہی غفلت اور بے پرواہی میں گزاری ہو تو یہ دعائیں صرف ایک وقتی سہارا تو بن سکتی ہیں پر کسی کی مکمل تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اصل بنیاد تو خود ہی بنانی پڑتی ہے۔ ابھی تک تو ہم نے جانے والوں کا سفر دیکھا، لیکن اب سورس مٹیریل پیغام کا رخ ان کی طرف مڑتا ہے جو ابھی سانس لے رہے ہیں، ایک بیدار کرنے والی پکار۔ اس حصے میں آ کر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔
ان سب تفصیلات کا مقصد ہرگز کسی کو خوفزدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم سب کے لیے ایک ویک اپ کال ہے، کیونکہ سفر کی حقیقت یہ ہے کہ جس نے وقت پر تیاری کر لی، اس کے لیے موت کوئی خوفناک اندھیرا نہیں، بلکہ ایک نہایت ہی پرسکون ملاقات بن جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تیاری کی کیسے جائے؟ کامیابی کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ دنیا چھوڑ کر پہاڑوں پر بیٹھ جائیں۔ کرنا صرف یہ ہے کہ آج اور ابھی غفلت سے باہر آنے کا سچا فیصلہ کیا جائے، اپنے ایمان کو دن بھر کی بھاگ دوڑ کا بالکل مرکز بنایا جائے، اپنی عام سی ذمہ داریوں اور کام کاج کو اگر خالص نیت کے ساتھ ادا کیا جائے تو وہ بھی عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بس یہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم آج کے اس تجزیے کو اس ایک آخری مگر بے حد اہم سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ قبر کے حالات جاننا بے شک ضروری ہے، لیکن کیا ہماری ساری توجہ صرف اس آنے والے کل پر ہے، یا ہم ان اعمال پر بھی غور کر رہے ہیں جو آج کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ قبر تو کل کی حقیقت ہے، مگر عمل اور تیاری کرنا آج کی اور اس ہی لمحے کی واحد ذمہ داری ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔